عدنان اردو اسٹوریز میں خوش آمدید۔ کلیم میاں کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، لیکن آج تک اپنی بیوی کی کوئی فرمائش خوش اسلوبی سے پوری نہ کر پائے۔ شادی کے 2 ہفتے بعد ان کی بیوی نے گلاب جامن کھانے کی فرمائش کی تو کلیم میاں آفس سے گھر آتے ہوئے ½ کلو گلاب جامن خوشی خوشی جیسے ہی گھر داخل ہوئے، نیچے اماں نے آواز دی، کلیم میاں یہ شاپر میں کیا لے جا رہے ہو؟ اب بیچارے کلیم میاں بے بس ہو گئے۔ 1 پاؤ گلاب جامن وہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ خیر باقی کی 1 پاؤ جیسے ہی فرسٹ فلور پر چڑھے، بڑے بھائی کی بیٹی نے روک لیے، چاچو مجھے بھی دو نا گلاب جامن۔ یہ کہہ کر اس نے تھیلی کھول کر 2 گلاب جامن اپنے معدے میں اتار لی۔ 2nd فلور پر چھوٹی بھابھی کو خوشبو آ گئی اور تھیلی خالی ہو گئی۔ 3rd فلور پر جب اپنے کمرے میں خالی ہاتھ داخل ہوئے تو ان کی نئی نویلی دلہن خفا ہو کر منہ پھیر لیا۔ کلیم میاں نے پورے 2 گھنٹے گانا گا کر اسے منایا، تب جا کر وہ اس شرط پر مانی کہ اگلے دن کلیم میاں اس کے لیے فرسکو کے مشہور دہی بھلے لے کر آئیں گے۔ کلیم میاں کھلے عام گلاب جامن لانے کا انجام دیکھ چکے تھے، تو اگلے دن کلیم میاں دہی بھلے اپنے ہینڈ بیگ میں چھپا کر گھر داخل ہوئے۔ نیچے اماں ابا سے تو بچ گئے، لیکن 2nd فلور پر پھنس گئے۔ بڑی بھابھی جو اپنے شوہر سے ہر دوسرے روز فرسکو کے دہی بھلے منگوا کر کھایا کرتی تھی، انہیں خوشبو آ گئی۔ ہائے میرا پیارا دیور، کتنا اچھا ہے جو میرا خیال رکھتا ہے، میرے لیے دہی بھلے لایا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیگ میں چھپے دہی بھلے برآمد کر لیے۔ اب کلیم میاں منع کر کے اچھے سے برے تو بن نہیں سکتے تھے، تو خاموشی سے سر جھکائے 3rd فلور پر خالی ہاتھ آ گئے۔ ان کی آج کی کارگزاری سن کر بیوی نے کمرہ غصے سے بند کیا اور ناراض ہو کر سو گئی، اور کلیم میاں بھوکے دوسرے کمرے میں سو گئے۔ اسی طرح کلیم میاں اپنے مشن میں ناکام ہوتے رہے اور بھوکے سوتے رہے۔ 6 ماہ کے ناکام تجربے کے بعد وہ اپنی بیوی کے لیے جو بھی لاتے 4 جگہ لاتے، 1 اپنی اماں، 2 منجلی بھابھی، 3 بڑی بھابھی، 4 اور آخری اپنی بیگم کو دیتے۔ اب بیگم تو خوشی سے بھاری ہو جاتی، لیکن جیب ہلکی ہو جاتی۔ مہینے کے آخری دنوں میں جب بجٹ آؤٹ ہوا تو ان کی بیوی نے حساب مانگ لیا، اور جب سچائی سے حساب دیا تو ان کی بیگم کا پارا چڑھ گیا، جس کے نتیجے میں کلیم میاں کو بخار چڑھ گیا۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے اور ایک بچے کے باپ بھی بن گئے، لیکن کبھی اپنے مشن کو کامیابی سے پورا نہیں کر سکے۔ دو دن قبل ان کی بیوی نے دل پسند کی اخروٹ والے حبشی حلوے کی فرمائش کی اور ساتھ الٹیمیٹم بھی دیا کہ اگر ½ کلو حبشی حلوہ مجھ تک صحیح سلامت نہیں پہنچا تو تم اپنا بوریا بستر اپنے بھائیوں کے گھر میں ہی ڈال لینا، اور خبردار جو کسی اور کے لیے لائے۔ کلیم میاں یہ الٹیمیٹم سن کر پسینے پسینے ہو گئے اور مشن امپاسبل کو پاسبل بنانے کی ترکیب سوچنے لگے۔ دماغ کی چولیں جب ہل گئی تو مجبور ہو کر اپنے ابا کی خدمت میں حاضری دی اور سارا ماجرا بتا کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، ابا اب آپ ہی کوئی ترکیب بتائیے کہ مجھے اپنا بوریا بستر سمیٹنا نہ پڑے۔ ابا نے انہیں ترکیب بتا دی۔ کل کلیم میاں نے دل پسند کا ½ کلو حلوہ لیا اور اسے اپنے ٹفن میں رکھ کر، اسے کپڑے میں لپیٹ کر، اسے دوسرے کپڑے میں رکھ کر اس کی پوٹلی بنا دی۔ گھر داخل ہونے سے پہلے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر 3rd فلور کی بالکونی کا نشانہ لیا
اور پوٹلی پوری قوت سے اپنی بالکونی میں اچھال دی۔ کلیم میاں مشن کامیاب ہوتے دیکھ کر خوشی خوشی گھر داخل ہوئے، اماں کی خدمت میں حاضری دی، فرسٹ فلور پر منتظر بڑی بھابھی کو بیگ کھول کر دکھایا، سیکنڈ فلور پر چھوٹی بھابھی کو تلاشی دی، تھرڈ فلور پر ابا دھلے ہوئے کپڑوں کا ڈھیر اٹھائے چھت سے آتے مل گئے۔ ابا نے اشارے سے پوچھا تو کلیم میاں نے انگوٹھا کھڑا کر کے مشن سکسیسفل کا اشارہ کیا اور گھر داخل ہوتے ہی بالکونی میں گئے، لیکن بالکونی میں پوٹلی نہیں تھی۔ بیگم سے پوچھا تو بتایا کہ ابا ابھی 5 منٹ پہلے ہی وہ کپڑے کی پوٹلی لے کر گئے ہیں۔ کلیم میاں دوڑے دوڑے نیچے گئے اور دیکھ کر آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے۔ ابا بڑے پیار سے اماں کو حبشی حلوہ کھلا رہے تھے۔